پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کو ہمارے پروگرام بچوں اور قرآن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کے ساتھ تین مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اللہ پاک اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب اور تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ فیضان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک سننی ہے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی فیضان بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں، ابھی تلاوت قرآن پاک ہوئی تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے غور سے سنی ہوگی۔ یقیناً قرآن پاک کو درست پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو کیا فرمائیں گے راشد بھائی اس بارے میں کہ ہر مسلمان کو تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور قرآن پاک پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، اس کی برکتیں، یہ بھی آپ کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا، قرآن پاک کو دیکھنا، قرآن پاک کو چھونا، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا، قرآن پاک کو سکھایا اور قرآن پاک پر عمل کیا تو قرآن پاک اس بندے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے پیارے بچوں، قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، اور اس سے آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ قرآن پاک پڑھنے کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا ٹاپک ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین
خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو انشاءاللہ آج راشد بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ان کے القاب کیا ہیں, ان کا نام کیا تھا, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ قرآن پاک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیا فضائل بیان ہوئے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راہ خدا میں کتنا مال خرچ کیا کرتے تھے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں, بہت سارے سوالات انشاءاللہ آج راشد بھائی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے شروع سے آخر تک ہمارے پروگرام بچے اور قرآن غور سے دیکھنا ہے, غور سے سننا ہے, اور جو اہم پوائنٹ ہیں اسے نوٹ بھی کر لینا ہے, اور آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملے گا. جی راشد بھائی, سب سے پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف بیان فرمائیں کہ یہ کون تھے, ان کے القابات کیا تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا مبارک نام ابو بکر نہیں تھا بلکہ آپ کا مبارک نام تھا عبداللہ. حضرت ابو بکر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. اور آپ کے والد کا نام تھا عثمان. کیا نام تھا؟ عثمان. حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کا نام تھا ام الخیر سلمہ. کیا نام تھا؟ ام الخیر سلمہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت وہ تھی ابو بکر, اور ان کے لقب وہ صدیق اور عتیق تھے. صدیق اور عتیق, اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی کنیت تھی ابو قحافہ اور نام تھا عثمان بن عامر. پیارے بچوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بڑی انٹرسٹنگ اس بارے میں آپ کو میں انفارمیشن دوں. ابو کہتے ہیں والا کو, ابو کا لفظی معنی کیا ہے؟ والا. اور بکر کہتے ہیں پہلی چیز کو. ابو بکر کا مطلب ہوگا سب سے پہلا. کس چیز میں سب سے پہلا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ پہلے تھے, اپنا مال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے میں پہلے تھے, اور خلیفہ اول بھی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ خلیفہ ہیں. بلکہ پیارے بچوں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک جب کچھ ناساز تھی, جب آپ کچھ بیمار ہوئے تھے, تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی مبارک زندگی میں امامت کے مصلی پر کھڑا کیا تھا. سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ساری چیزوں میں پہلے نمبر پر ہیں, اسی لیے کہتے ہیں صدیق دا پہلا نمبر, صدیق دا پہلا نمبر, عمر دا دوسرا نمبر, عثمان دا تیسرا نمبر, اور علی کا چوتھا نمبر. پیارے بچوں, حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ صدیق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا. بہت زیادہ سچ بولنے والا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ بولتے, بالکل بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور آپ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ پاک نے آپ کا نام صدیق رکھا. پیارے بچوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیدتنا نبعہ حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, یا ابا بکر, اے ابو بکر, ان اللہ قد سماک صدیق, بے شک اللہ پاک نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری وجہ کیا تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے, اللہ پاک کا آپ نے دیدار کیا, اللہ پاک کی آپ پر جو برکتیں نازل ہوئیں, جو آپ کو رحمتیں ملی, اور آپ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا, پھر مسجد اقصیٰ سے جو فلسطین میں مسجد ہے وہاں سے آسمانوں پر گئے, اور پھر لامکاں پر گئے, وہاں سے پھر واپس آئے رات کے تھوڑے سے حصے میں. جب اس بات کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اظہار کیا تو جو لوگ تھے, غیر مسلم تھے, وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان تھوڑے سے وقت میں, تھوڑے سے ٹائم میں بندہ چلا بھی جائے واپس بھی آ جائے, کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا. اچھا, تو اب انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص بھیجا اور ان سے جا کر کہا کہ اے ابو بکر,
تمہارے جو دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے، خانہ کعبہ کے پاس سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر آسمانوں پر گیا ہوں، کیا یہ بات ماننے والی ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پیارے نبی نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے پھر تو سچ ہی کہا ہے، سبحان اللہ، میں تو مانتا ہوں، میں تو تصدیق کرتا ہوں۔ جب اس بات کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اس وقت پھر آپ کو صدیق کا لقب دے دیا گیا، سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے تصدیق کی تھی۔ اسی طرح پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق کا ایک لقب ہے عتیق۔ عتیق کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے آزاد۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے فرمایا انت عتیقم من النار، اے ابو بکر تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ دو لقب تھے، عتیق اور صدیق، یہ حضرت ابو بکر کے دونوں لقب ہیں۔ اللہ پاک حضرت ابو بکر کا صدقہ ہمیں سچ بولنے والا بھی بنائے اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رکھے، آمین۔ راشد بھائی بھی آپ نے بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے تھے، تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہوا تھا، کب یہ اسلام لائے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹا تاجر تھے، بزنس مین سے، تجارت کیا کرتے تھے، مکے میں بڑے مشہور اب تاجر تھے۔ آپ ایک مرتبہ تجارت کے ارادے سے شام میں گئے اور وہاں پر آپ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ خواب جب دیکھا تو کچھ پریشان ہو گئے، عجیب سا خواب تھا۔ وہاں ایک شخص تھا جو دنیا سے الگ رہ کر اللہ پاک کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کا نام تھا بحیرہ۔ کیا نام تھا؟ بحیرہ۔ بحیرہ راہب اسے کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر اس کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا ہے۔ تو جب اس آدمی نے، بحیرہ راہب نے حضرت ابو بکر کا خواب سنا تو سن کر کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ میں مکے سے آیا ہوں۔ کہا اچھا تمہارا قبیلہ کون سا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر فرمانے لگے میں تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم بزنس کون سا کرتے ہو، کام کیا کرتے ہو؟ حضرت ابو بکر فرمانے لگے میں تو تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر تم نے واقعی یہ خواب دیکھا ہے، تم جو مجھے باتیں بتا رہے ہو یہ سچی ہیں، تو پھر ان قریب تمہارے علاقے میں، مکے میں ایک نبی تشریف لانے والے ہیں۔ ایک نبی ہوں گے جو اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے اور ان کے تم ساتھی بنو گے، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ان کے بعد تم خلیفہ بنو گے، ان کے جانشین بنو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے بچوں یہ بات سنی، اور سن کر اس کے بعد تجارت وغیرہ جو بھی آپ نے کرنی تھی اپنے کام سے فارغ ہو کر مکے میں آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو بتایا اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ پہلے سے دوست تھے، اور اچھا یہ دونوں قریب قریب رہتے تھے، محلے بھی قریب قریب تھے، تو اس وجہ سے دوستی بڑی پرانی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نبی ہونے کی بات کرتے ہیں، تو بتائیے کہ کیا کیا آپ کی نشانیاں ہیں، کیا آپ کی دعوت ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس خواب کو بھول گئے ہو کہ جو خواب تم نے ملک شام میں دیکھا تھا اور بحیرہ راہب کو تم نے خواب سنایا تھا؟ حضرت ابو بکر حیران ہو گئے کہ میری بات جو میں نے ملک شام میں ایک راہب کو، ایک آدمی کو بتائی تھی، ان کو کیسے پتہ چل گئی؟ جب حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی تو سچے دل سے آپ ایمان لے کر آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو چومنے لگے، بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پاکیزہ سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے اسلام لانے کا یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے جو تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ راشد بھائی ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو کچھ دیر پہلے آپ نے بولا
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ واقعہ معراج کی انہوں نے تصدیق کی اور انہوں نے بولا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور سچ بول رہے ہیں۔ تو یہ فرمائیے کہ کیا قرآن پاک میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کے لقب سے پکارا گیا؟ کیونکہ ہمارا پروگرام بچے اور قرآن ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات سے ہم اپنے ٹاپک پر بات کریں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کیا قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے؟ بالکل، قرآن پاک میں بھی آپ کی صداقت اور آپ کی سچائی اور آپ کی تصدیق کو بیٹا بیان کیا گیا۔ اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ جو سچی بات لے کر آئے ان سے مراد کیا ہے، وہ شخص کون ہے؟ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ تصدیق کرنے والے صدیق وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے، اور بہت سارے مفسرین جو ہیں ان کا بھی قول یہی ہے کہ اس آیت میں جنہوں نے تصدیق کی، اس تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ راشد بھائی، اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قرآن پاک میں کیا فضائل بیان کی گئے؟ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن میں فضائل اور آپ کے جو کمالات اللہ پاک نے بیان کیے ہیں ان کا بیان ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس طرح بیان فرمائی، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ پیارے بچوں، امام علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر خازن لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان آیات میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ان دو آیات پر اگر غور کریں تو حضرت ابو بکر صدیق کی ہمیں 4 شانیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ متقی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ عزت والا بیٹا انسان وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا، پرہیزگاری والا ہے۔ اللہ پاک نے ایک مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگاری والا ہے۔ اور سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ تقوی والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی حضرت اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری بات بیٹا یہ پتہ چلی کہ جہنم سے جب دور رکھا جائے گا تو یقیناً یہ جنتی ہیں۔ جنت کی بشارت بھی اس سے پتہ چل گئی کہ خوشخبری مل گئی کہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے تو انشاءاللہ یقینی طور پر یہ جنت میں جائیں گے۔ اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے تھے وہ اس لیے نہیں خرچ کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے مال خرچ کیا ہے، لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا نیک انسان ہوں، لوگوں کو پتہ چلے میں تو بڑے نیک کام کرتا ہوں، بلکہ اخلاص کیسا تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے، اور اس کی گواہی خود نہیں دے رہے، کوئی دوسرے صحابی نہیں دے رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی نہیں دے رہے، بلکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ یہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ انہیں پاکیزگی ملے، تاکہ انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر یعنی ابو بکر پر کچھ احسان نہیں، کسی کا
کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جاتا ہو الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اپنے سب سے بلند اور شان والے رب تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ ان کے اخلاص کی گواہی اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ یہ آیت دراصل نازل جب ہوئی تو اس کا شان نزول بیٹا اس طرح ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں بلال حبشی کون تھے؟ کون تھے؟ اسلام کے پہلے مؤذن۔ اسلام کے پہلے مؤذن۔ اچھا، مؤذن کون ہوتا ہے؟ اذان دینے والے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا تو یہ اذان دیا کرتے تھے، بہت بڑے یہ عاشق رسول ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بیٹا غلام تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت بلال پر ان کا جو آقا تھا وہ ظلم کرتا تھا، ان کو مارتا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا کو، مالک کو بہت سارا پیسہ دیا اور ان کو آزاد کروا لیا۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت ابوبکر پر حضرت بلال کا کوئی احسان ہوگا، اس وجہ سے حضرت ابوبکر نے اتنا زیادہ مال دے کر ان کو خریدا ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خریدا ہے اور خرید کر آزاد کیا ہے، کسی احسان کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس لیے آزاد کیا ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی محبت میں ایسا کیا ہے۔ اور پیارے بچوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو صرف حضرت ابوبکر نے خرید کر آزاد نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کتنے ایسے لوگ تھے جن کو آپ نے خرید کر آزاد کر دیا، جیسے حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت امیس رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے جن کو خرید کر، پہلے جو غلام تھے، خرید کر آپ نے راہ خدا میں ان کو آزاد کر دیا۔ راشد بھائی یہ بتائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سی چیزیں زیادہ پسند تھیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ 3 چیزیں پسند تھیں۔ نمبر 1، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے رہنا، سبحان اللہ، آپ کو دیکھتے رہنا، اور دوسری چیز فرمایا راہ خدا میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے رہنا، سبحان اللہ، اور تیسری چیز فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے پاس حاضر رہوں، آپ کی مجلس میں بیٹھا رہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں باتیں، تینوں جو آپ کی آرزویں تھیں، خواہشات تھیں، دلی طور پر آپ کی جو تمنائیں تھیں، کیسے پوری کی؟ آپ کو غار ثور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ قرب ملا، بہت آپ قریب رہے، بہت کلوز رہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو، مبارک چہرے کو آپ دیکھتے رہتے، اور غار ثور میں تو بہت قریب ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا، اور اپنا مال کئی مرتبہ راہ خدا میں خرچ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی فرمایا کہ اے لوگو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، دین کے لیے اپنا مال خرچ کرو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر اپنا مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خرچ کر دیا۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا نہال کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی اللہ پاک سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی۔ اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ، محبت رسول کا صدقہ ہمیں بھی ایسی محبت اور ایسا عشق اور پیار نصیب فرمائے۔ آمین۔ راشد بھائی، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
ویسے تو بہت ساری خصوصیات ہوں گی، لیکن آپ چند خصوصیات ہمیں بھی بتائیں، مدری چینل کے ناظرین کو بھی بتائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹا بہت ساری خصوصیات ہیں، اتنی خصوصیات ہیں کہ دوسرے صحابہ میں، دوسرے لوگوں میں وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی۔ میں آپ کے سامنے صرف 5 خصوصیات بیان کرتا ہوں۔ پہلی آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے پہلے آپ کا نام صدیق رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اللہ پاک نے آپ کا نام صدیق رکھا، آپ سے پہلے کسی کا نام صدیق نہیں رکھا گیا۔ دوسری آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے، کئی دن غار ثور میں رہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب رہے۔ تیسری خصوصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا ساتھی بنایا، ان کو اپنے ساتھ سفر پر لے کر گئے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا۔ اور بیٹا پانچویں خصوصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایسی ہے کہ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد ابو قحافہ عثمان یہ بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر یہ بھی صحابی ہیں، اور آپ کے پوتے یعنی بیٹے کے جو آگے بیٹے ہیں ابو عتیق محمد یہ بھی صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی 4 نسلیں یہ صحابی ہیں۔ کتنا عظیم شرف آپ کو حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھرانے پر رحمتیں نازل ہوں اور ان کا صدقہ اللہ ہماری بخشش فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ بہت غور سے آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا، اس کو سنا ہوگا اور جو باتیں کی اس کو یاد رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ اور میں آپ کو آخر میں ایک مشورہ دوں گا کہ آپ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلومات جاننا چاہیں تو آپ مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے عاشق اکبر، عاشق اکبر کو آپ ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر مزید آپ کو معلومات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جاننی ہو تو آپ مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری بک فیضان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت اختتام تک پہنچا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا